الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے، کیا ہم آخرت کے سفر کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مختلف حیثیتوں سے دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے۔ بالخصوص ہم انسانوں کو جو عقل عطا کی گئی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہے۔ اس عظیم نعمت کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی ہزاروں نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، جبکہ وہ اس کو صحیح معنی میں استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عقل سے آدمی کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے حقیقی خالق کو پہچان سکتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد اصل کو جان سکتا ہے اور پھر اس مقصد کی تکمیل میں مصروف ہو سکتا ہے۔ چلیے ہم خالق کائنات کی دی ہوئی اس عقل کے سہارے یہ سوالات پیدا کریں اور پھر خود ہی ان سوالات کے جوابات متعین کریں اور پھر ایک ایسی راہ اختیار کریں جو راہ ہمیں حقیقی منزل تک پہنچا دے، جہاں پہنچ کر جسم و جان کو راحت و آرام بھی ملے اور دل و دماغ کو سکون اور اطمینان بھی ملے۔ پہلا سوال ہم اپنے آپ سے یہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، اور دوسرا سوال ہم اپنے آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ان دونوں سوالات کے دو سطحی جوابات ہیں، وہ یہ کہ ہم کہاں ہیں، جواب یہ ہوگا ہم گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں یا شاپنگ مال میں ہیں یا ہوٹل میں ہیں یا کسی کے گھر میں ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو جواب ہوگا ہم مدرسہ جا رہے ہیں، کلاس جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں یا بنگلور یا حیدرآباد جا رہے ہیں یا اور کہیں جا رہے ہیں۔ یہ دونوں سوالات اگرچہ کہ اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ وقتی کام سے متعلق وقتی جوابات ہیں۔ مگر یہاں جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ انسان کی مجموعی زندگی سے متعلق ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں۔ تو اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ہیں یا روئے زمین پر ہیں، اور دوسرے سوال کے بارے میں ہم کہاں جا رہے ہیں تو اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں زندگی کے ایک ایسے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں جس اسٹیشن کا نام موت ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ دونوں جوابات میں اور آپ دیکھیں گہرائی میں اتر کر عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ دنیا کے ہر انسان کا سفر اسی ایک اسٹیشن کی طرف ہو رہا ہے۔ اب یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد ہم خود سے کہیں جا نہیں سکیں گے، بلکہ ہم کو اب دوسرے پہنچائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار، متعلقین، دوست احباب وغیرہ۔ آخر یہ ہمیں اس اسٹیشن سے کہاں پہنچائیں گے؟ ایک چھوٹے سے گڑھے کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی 2-4 گز پر مشتمل ہوتی ہے، جس گڑھے کا نام خبر ہے۔ اب اس مردہ انسان کا ایک مقررہ دن یعنی قیامت تک یہی قیام رہے گا۔ اس موت کے وقت سے لے کر قیامت تک جو مدت ہے، اسی مدت کا نام عالم برزخ ہے، جہاں ہم سے پہلے پہنچنے والے لوگ اور ہم سب اس دن کے انتظار میں رہیں گے، جس کو یوم عظیم کہا گیا ہے یا قیامت کہا گیا ہے۔ زندگی سے موت تک کا یہ سفر اور موت سے
سے عالم برزخ تک کا یہ سفر اور عالم برزخ سے قیامت کے میدان تک کا سفر ہوگا، اور پھر میدان قیامت سے سارے انسان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، بعض جنت کی طرف سفر کریں گے، بعض دوزخ کی طرف سفر کریں گے اور بعض اعراف کی طرف سفر کریں گے۔ ہر ایک کی یہی آخری منزل ہوگی۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے اس طویل ترین سفر کا آغاز من اللہ اور اس کا انجام اللہ ہی ہے۔ جس نے اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی زندگی کا توشہ تیار کر لیا، اس کی آخری منزل جنت ہے، اور جو اس دنیاوی زندگی میں آخرت سے غافل رہا اور اس کے ہاتھوں آخرت کا توشہ نہ رہا، اس کی آخری منزل دوزخ ہے۔ عقل مند سفر سے پہلے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ جس منزل کی طرف وہ سفر کر رہا ہے وہاں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس سفر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، وہاں کے احوال کیا ہوں گے اور وہاں کتنے دن رہنا ہوگا۔ اس فکر کے نتیجے میں وہ سفر کے آغاز سے پہلے ہی سفر اور منزل کے لیے پورا توشہ تیار کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ چھوٹے اور بڑے سفر کر رہے ہیں، ان تمام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس ملک یا شہر کا سفر کرتے ہیں وہاں کے احوال سے پہلے واقفیت حاصل کرتے ہیں، وہاں کے ماحول، موسم اور غذا وغیرہ کی سہولیات سے باخبر ہوتے ہیں، اور سفر کے دوران اور منزل میں قیام کی مدت کا حساب کرتے ہوئے اس کے لیے درکار روپیہ، پیسہ اور دیگر ضروریات کا مکمل انتظام کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر کے آغاز تک بالکل آخری مراحل میں بھی سفر کے توشے کی تیاری چلتی رہتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے آخرت کے اس طویل ترین سفر کی تیاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ خاموش انداز میں ہماری زندگی کا ایک خاموش سفر ہو رہا ہے۔ یہ سفر موت تک چلے گا، اصل سفر تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کی یہ مہلت ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ پتہ نہیں آخرت کی اس تیاری کے لیے کس کو کتنی عمر دی جائے گی، اس کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر نصیب ہو اور اس پوری عمر میں اچھے اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہوگا۔ حضرت ابی بکرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔ پھر اس نے پوچھا، سب سے برا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر لمبی پائی اور برے اعمال میں مبتلا رہا۔ دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی ایک سفر ہے۔ یہ سفر خاموش انداز میں طے ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ چاہے آدمی کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سو رہا ہو، چل پھر رہا ہو، پڑھ لکھ رہا ہو، دن رات کے 24 گھنٹے یہ سفر جاری ہے۔ اس پورے سفر میں ہماری نگاہ دوربین کا نشانہ عالم آخرت ہونا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں آدمی سفر کرتے ہوئے ٹرین میں بیٹھا ہوا رہتا ہے یا بس میں بیٹھا ہوا رہتا ہے یا کار میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، مگر اس منزل پر پہنچنے کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ اسی دھن میں رہتا ہے کہ ٹرین کب منزل پر پہنچے گی، وہاں کیا وقت رہے گا، جہاں میں پہنچ رہا ہوں وہاں کس کس سے ملاقات ہوگی، وہاں کے کیا حالات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح ہم اپنی اس زندگی کے سفر میں اس منزل یعنی آخرت کو نہیں بھولیں گے جس کی طرف ہم ہر لمحہ سفر کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پکڑ میں جان کب آ جائے اس کے، پکڑ میں جان کب آ جائے اس کے، کرے ہے موت پیچھا زندگی کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا
دنیا کو ضرور بگاڑ لیتا ہے۔ لوگوں، دائمی کو عارضی پر ترجیح نہ دو، یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے اور آخرت دائمی قیام گاہ ہے۔ عقل مند عارضی چیزوں کے مقابلے میں دائمی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ گزرگاہ ہے۔ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے اور آخرت کی ابتدا ہے، لیکن انتہا نہیں۔ آدمی گزرگاہ سے صرف گزرتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا۔ ظاہر ہے سفر کے دوران کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر وہ سب نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور دل سے نکل بھی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ہم انسانوں کا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا اور فرمایا، تو دنیا میں اس طرح زندگی کے دن گزار گویا کہ تو اجنبی یا مسافر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو شام کو صبح کا انتظار نہ کر اور صبح کو شام کا انتظار نہ کر۔ تندرستی کی حالت میں اللہ کی اطاعت اور نیکی کا اتنا ذخیرہ جمع کر لے جس سے بیماری کے زمانے کی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے، اور اپنی زندگی میں نیکی کا اتنا سرمایہ فراہم کر لے جو مرنے کے بعد تیرے کام آ سکے۔ زندگی کی یہ گاڑی برق رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہے۔ نسل انسانی کے کروڑوں افراد اس گاڑی میں بیٹھے فضا کے نظاروں میں مہو ہیں۔ ہر شخص کو اپنے اسٹیشن پر اترنا ہے، لیکن زندگی کے اس اسٹیشن کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کو نہیں ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے اپنے اسٹیشن پر گاڑی سے اترنا ہی پڑے گا۔ زندگی کی یہ گاڑی کسی تاریخ کو اس اسٹیشن یعنی موت سے گزرے گی، یہ غیب کے پردوں میں سے ہے۔ اس لیے ہر مسافر کو اسٹیشن پر اترنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، کلو من علیہا فان، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستعخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر انسان سے دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت اپنا منہ ہماری طرف کیے بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ ایسے وقت ایک عقل مند انسان اس آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد کیجئے، دنیا پیٹ پھیر کر کوچ کر رہی ہے اور قیامت پابہ رکاب ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج دنیا میں کام کرنے کی مہلت ہے اور کسی کا محاسبہ نہیں۔ کل قیامت کے دن ہر شخص سے حساب لیا جائے گا اور کام کرنے کی مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ساری صلاحیتیں جن کا انسان عارضی مالک ہے، یہ صلاحیتیں اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ اس سے صرف دنیا بنا لی جائے، بلکہ یہ صلاحیتیں اس توشہ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہیں، جس توشے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اب ہمیں دنیا کی دولت کے انبار لگانا نہیں ہے، عیش و عشرت کے سامان جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب سے نامہ اعمال کو بھر لینا ہے اور آخرت کے دل کی ہولناکیوں سے نجات کے اسباب تیار کرنے ہیں، نجات کے ذریعوں کو ڈھونڈنا ہے۔ اے آخرت کے مسافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔
سیکھو اور سبق حاصل کرو کہ جس نبی سے یہ کہا گیا تھا اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کے سنگریزوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے گا، مگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلا یعنی ہرگز نہیں کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ملے اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے اجر پاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں اور صبر کر کے اجر پاؤں۔ اسی نبی آخر الزماں کی عملی زندگی کی حالت یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر اس کے نشانات کا اثر تھا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی راحت کے لیے ایک نرم گدا تیار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی تھکان اتارنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے۔ مومن و مسلمان کی زندگی کا نصب العین اور مقصد اولین آخرت کی نجات اور کامیابی ہے، دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب تلاش کرنا یا جمع کرنا نہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت کے اسباب جمع کرنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑا محل نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اور دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوتے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ٹھیک کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہ ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال گودام پر نگاہ ڈالی تو اس میں 3.5 سیر کے قریب جو تھے، ایک درخت کے کچھ پتے بھی اتنی ہی مقدار میں موجود تھے جن سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ دیوار پر ایک چمڑا بھی لٹک رہا تھا جو پوری طرح رنگا ہوا نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور اعلیٰ کیا اب بھی مجھے رونا نہ آئے؟ چٹائی کے نقوش آپ کے پہلو پر نقش ہو گئے ہیں، آپ کا یہ مال گودام بھی میرے سامنے ہے، حالانکہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ادھر روم اور ایران کے بادشاہوں کو میں عیش و نعمت کی بہاروں میں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں اور انہیں صرف دنیا میں مل رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اے دولت مند تو دنیا میں اس قدر نہ ڈوب جا کہ تجھے تیرا سفر ہی یاد نہ رہے اور موت و آخرت کی طرف جو سفر کر رہا ہے اس کا تصور ہی تجھ سے نکل جائے۔ یقیناً یہ مال و دولت کا نشہ تجھے موت و آخرت سے غافل کر سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے عقل و دانش سے نوازا ہے، تو اس عقل سے کام لے اور یہ بات جان لے کہ دنیا کی یہ لال پری ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی نہیں۔ یہ جب تیرے پاس آ سکتی ہے تو تیرے پاس سے جا بھی سکتی ہے، یا یہ کہ دولت رہ جائے گی اور تو اس دنیا سے رخت سفر باندھ لے گا۔ یہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پر مغرور ہونے کے بجائے مسرور ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ نعمت تیرے پاس باقی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق خرچ کرے کہ یہ مال و دولت بھی تیری آخری منزل کے لیے تو شے آخرت بن جائے۔ حضرت کعب بن عیاض کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہر نبی کی امت کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا رہی ہے اور میری امت مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہوگی۔ مال و دولت کی کثرت دماغ پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ مال و دولت کی شیرینی بڑی لذیذ اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ روح افزا اور اس کا نظارہ بڑا ہی جاذب ہوتا ہے۔ مال
و دولت کے فتنے سے بچنا چاہیے، حرام ذرائع کو چھوڑنا چاہیے اور جائز ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اور اس میں ہمارا جتنا حصہ ہے حاصل کرے، اور اہل و عیال، رشتہ دار، غریب و غربا، مساکین اور محتاجوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہی مال اور یہی دنیا کا سرمایہ کل ہماری آخرت کا سرمایہ بن جائے گا، اور آخرت کے سفر میں خوب سے خوب تر اندازے میں ہمارے کام آئے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین وقت رہتے رہتے ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے والے بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔